اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم فہل انتم شاکرون ولسلیمان الریح عاصفۃ تجری بأمرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ مقصد سورۃ الانبیاء کا نفی الشرک فی الدعاء بأحوال الانبیاء۔ شرک فی الدعاء جو تمام اشراک کی جامع شرک ہے، صورت میں اس کی تردید کی جاتی ہے پیغمبروں کے احوال کے ذریعے کہ پیغمبروں کے یہ حالات یہ اس بات پر گواہ ہیں، دلائل ہیں کہ پکار کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ پیغمبروں نے اپنی حاجتوں میں، اپنی غمی میں، خوشی میں صرف اللہ کو پکارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں۔ سورت کو ہم آسانی کے لیے 6 ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ باب اول آیت نمبر 15 تک، جس میں تخویف اخروی، زجر منکرین قرآن اور منکرین رسالت کو اور ان کے اعتراضات اور جوابات دیے گئے۔ دوسرا باب آیت نمبر 16 سے 29 تک، جس میں زواجر دیے گئے مشرکین کو، مشرکین بالملائکہ کی تردید، فرشتوں کی عاجزی ذکر کی گئی، اور دلیل نقلی اجماعی تمام پیغمبروں سے آیت نمبر 25 میں ذکر کیا گیا کہ دنیا میں تشریف لانے والے سارے پیغمبر وہ مسئلہ توحید پر بھیجے گئے تھے۔ تیسرا باب آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک، جس میں دلائل عقلیہ توحید پر، مقاصد اربعہ کے انکار پر زواجر، اور باب کے آخر میں تخویف دنیاوی اور اخروی۔ یہ چوتھا باب ہے سورت کے مقصد پر، پیغمبروں کی عاجزی اور ان کی پکار، حاجتوں میں، تکالیف میں، مشکلات میں یہ ذکر کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان کی عاجزی بیان کی گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بیان تفصیلاً ذکر کیا گیا کیونکہ وہ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، چوتھا پیغمبر، حضرت لوط علیہ السلام پانچواں، حضرت نوح علیہ السلام۔ اور کل کے سبق میں ہم نے چھٹے اور ساتویں پیغمبر کی عاجزی وہ بیان کرنا شروع کی ہے کہ جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ داؤد علیہ السلام، یہ ان کی عاجزی وہ بیان کی گئی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے، اور آگے 23ویں پارے میں آ جائے گا، یہ قرآن مجید نے انہیں خلیفہ یہ ذکر کیا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ خلیفہ کا اطلاق عموماً بادشاہ پر ہوتا ہے، تو داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہی میں
وہ بیس بدل کر وہ پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ لوگ بادشاہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایک رات وہ اسی طرح بیس بدل کر وہ پھر رہے ہیں. یہ تو اللہ نے یہ انہیں امتحان میں ڈالا، یا تو فرشتہ کسی انسانی صورت میں آیا یا اس کی مملکت میں کوئی اور شخص ہے. داؤد علیہ السلام نے اس سے بادشاہ کے متعلق سوال کیا کہ وہ کیا کہتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ وہ تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑا خیرخواہ ہے، اور اس میں اور کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ اگر بیت المال سے وہ نہ کھاتا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ وہ سرکاری خزانے سے وہ نہ تنخواہ لیتا، سرکاری خزانے سے اگر وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نہ پالتا تو یہ بڑا بہتر ہوتا. داؤد علیہ السلام گھر واپس آ کر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی پیشہ اور اے اللہ مجھے کوئی کام کرنے کا طریقہ یہ سکھا دے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے میں کھا سکوں اور تاکہ میں اپنی محنت مزدوری کر سکوں اور تاکہ میں اپنے ہاتھ کی مزدوری یہ کھاؤں اور میں بیت المال سے تنخواہ لینے سے یہ میں مستغنی ہو جاؤں، میں اپنا پیٹ بھی پالوں اور میں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی اپنی محنت مزدوری کے بل بوتے پہ میں کروں. تو سورہ سبا میں آتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ لوہا کتنی سخت چیز ہے، لیکن اللہ نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، گویا کہ ان کے ہاتھ میں یعنی اللہ نے ایک ایسی تپش یہ ڈال دی تھی کہ وہ لوہے کو جیسے موڑنا چاہتے تو اسی طرح وہ موڑ سکتے تھے. اور داؤد علیہ السلام اس سے جو جہاد کا جو سامان ہے اور جو جنگی لباس ہے، فولادی لباس ہے، تو داؤد علیہ السلام اس سے زرے بناتے، زرہ جو ایک فوجی یا ایک مجاہد میدان جنگ میں لوہے کا جو لباس ہوتا ہے، فولادی لباس، یہ اپنی حفاظت کے لیے جو پہنتا ہے، تو داؤد علیہ السلام اسے بناتے تھے، تلواریں بناتے تھے اور جہاد سے جو متعلق جو سامان ہے، جو لباس ہے، وہ بناتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اسی لیے بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو سب سے اچھا طعام ہے، جو سب سے برکت والا طعام ہے، تو وہ کون سا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری کرے اور اس سے وہ کھائے. بخاری کی روایت میں آتا ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ کہ انسان کے اپنے ہاتھ کی جو محنت مزدوری ہوتی ہے تو اس سے زیادہ اچھا طعام یہ نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ اور یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے کھاتے تھے. یہ اپنے ہاتھ کی محنت مزدوری سے وہ کھاتے تھے. داؤد علیہ السلام
یہ بہترین مزدوری ہے. یہ آج کے دور میں مصیبت کیا ہے؟ یہ آج کے دور میں لوگ اپنے کام کاج پر، اور خصوصاً جو لوگ اپنے آپ کو پیغمبروں کے وارث کہتے ہیں، تو وہ کام کرتے ہوئے وہ شرماتے ہیں. حالانکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ سب سے بڑی ذلت ہے. ورنہ اگر آپ تاریخ میں علماء دیکھیں تو ہماری تاریخ میں ہمارے اسلاف کہ ان کے ساتھ ان کا پیشہ وہ باقاعدہ وہ لکھا جاتا تھا. مثلا مشہور عالم یہ ابو بکر جساس کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو چونا بنانے والا وہ ہوتا ہے، چونا بنانے والا. اسی طرح ابو بکر خصاف موچی کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کی جوتیاں وہ سیتا تھا، جوتے بناتا تھا، لیکن یہ جوتے سینا، جوتیاں بنانا یہ اسے عار نہیں لگتا تھا. اسی طرح جساس چونا بناتا تھا، رنگ ساز تھا، رنگ کرتا تھا، لیکن اللہ کے دین کو انہوں نے نہیں بیچا. مشہور جو حنفی عالم ہیں اور فقیہ ہیں جن کی کتاب ہمارے ہاں پڑھائی بھی جاتی ہے، قدوری، فقہ کی مشہور کتاب ہے قدوری، بلکہ ہدایہ کے لیے وہ ایک بنیاد بھی ہے. تو قدوری تو حالانکہ ان کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن قدوری وہ ہانڈیاں جو ہے وہ بناتے تھے، اسی طرح مٹی کے جو برتن ہے وہ بناتے تھے، لیکن اسی سے اپنا پیٹ پالتے تھے. لیکن کسی کے سامنے انہوں نے سوال نہیں کیا، کسی کے سامنے انہوں نے دین کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا. کہ اور بھی بہت سارے پیشے یہ آتے ہیں. اسی طرح بعض علماء حسیری ان کے بارے میں آتا ہے، فلاں عالم الحسیری. حسیر اصل میں چٹائی کو کہتے ہیں، یعنی چٹائیاں بناتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ پالتے تھے. اور بہت سارے علماء جن کے ساتھ ان کے پیشے وہ وابستہ ہوتے تھے. لیکن آج اس دور کی مصیبت یہ ہے کہ علماء کو کہ اپنا آپ کام کرنے پر وہ برا نظر آتا ہے، حالانکہ کام کرنا یہ ایک اچھی بات ہے. اللہ کے رسول نے بھی تجارت کی ہے، ہمیشہ تجارت کی ہے. اور پھر نبوت کے بعد جب اللہ کے پیغمبر جہاد شروع ہوا ہے تو اللہ کے پیغمبر جہاد کرتے تھے، اور مال غنیمت جو آتا تھا تو اسی سے یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی وہ گزاری ہے. لیکن کسی کے سامنے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا اور کسی کے سامنے انہوں نے بھیک نہیں مانگی. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. تو داؤد علیہ السلام پھر باقاعدہ اپنا پیشہ انہوں نے اختیار کیا، اور وہ اس سے لوہے سے ساز و سامان وہ بناتے تھے اور اسی سے اپنا گزارا وہ کرتے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مہاجر صحابی ہیں اور بالکل قدیم الاسلام ہیں. جب وہ مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی تو اللہ کے پیغمبر نے مہاجرین مکہ اور مدینہ کے انصار کے درمیان مواخات کرا دیا، ایک بھائی چارہ ان کے درمیان وہ قائم کر دیا. تو جس انصاری صحابی کے ساتھ اسے بھائی بنا دیا تو اس انصاری نے کہا کہ میں اپنا مال یہ آپ کے ساتھ تقسیم کر دیتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے اور تمہارے مال کو مزید بڑھائے. میں تو مکہ میں نے تجارتیں کی ہیں اور مجھے تجارت کرنے کا طریقہ آتا ہے. دلنی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتلاؤ تاکہ میں جاؤں اور میں بازار میں تجارت کر سکوں. عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اس نے تھوڑے سے پیسوں سے اپنا کاروبار وہ شروع کیا. ایک سے چیز لی دوسرے کے ہاں فروخت کر دی، اور کچھ ہی دنوں میں اس کے پاس اس کے ہاتھ میں کافی مال وہ آیا. عبد الرحمن ابن عوف کچھ ہی دن مہینے وہ گزرے تھے، جب ان کے پاس اپنا مال آیا
تو ایک دن انہوں نے نیا لباس وہ پہنا ہے اور اس نئے لباس میں جو خوشبو انہوں نے لگائی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، عبد الرحمن لگتا ہے کہیں تم نے شادی کر لی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے پیغمبر، یہ میں نے جو نیا جوڑا اور یہ نیا لباس پہنا ہے تو میں نے ایک جگہ شادی کر لی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، جی ایک بھیڑ یا ایک بکری کو ذبح کر لو اور اس کا ولیمہ دے دو، لیکن ضرور کرو، کیونکہ ولیمہ یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اس سنت طریقے کو بھی لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ ولیمہ حالانکہ ایک دلہن کا اپنے شوہر کے گھر آ جانا اور باقاعدہ وہ رات گزارنا، جب وہ رات گزار لے تو اگلے دن سنت طریقہ یہ ہے کہ اگلے دن بطور شکریہ اللہ کے ایک انسان اپنی طاقت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو کھانا کھلاتا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ یہاں پہ لوگوں نے طریقے کو ہی بگاڑ دیا ہے کہ ابھی دلہن وہ شوہر کے گھر آئی نہیں ہے اور پہلے سے ہی وہ کھانا پینا وہ دے دیتے ہیں، تو اکثر سنت طریقے کی مخالفت کرتے ہوئے کھانا وہ پہلے کھلا دیتے ہیں، تو اگلے ہی لمحے پھر لوگ فائرنگ کرتے ہیں اور اسی طرح سنت طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ انسان بطور شکریہ کہ اللہ کے ہاں وہ 2 رکعت نفل پڑھے، نوافل پڑھے کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی اور مجھے یہ خوشی نصیب فرمائی، تو پھر اگلے ہی لمحے اس فائرنگ سے یا دلہن یا دلہا جب وہ مر جاتے ہیں تو پہلے انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہوتا ہے اور پھر بعد میں یہ لوگ بارات لاتے ہیں۔ یہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے۔ پہلے بارات لائی جائے، دلہن شوہر کے گھر میں وہاں پہ وقت گزارے اور پھر اگلے دن بطور شکریہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو کھانا کھلایا جائے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا اس داؤد علیہ السلام کو صنعتا بنانا، لبوس لکم وہ جنگی لباس، لبوس لباس کو کہتے ہیں لیکن مراد یہاں پہ وہ جنگی لباس ہے، وہ زرے بنانا ہے، زرہ۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا اس داؤد علیہ السلام کو بنانا، لبوسن جنگی زروں کا، جنگی زروں کا بنانا، لکم تمہارے فائدے کے لیے، کیونکہ اس سے انسان جب اسے پہنتا ہے تو جنگ میں وہ دشمن کے وار سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کس لیے؟ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، یہ لِتُحْسِنَ میں یہ جو ضمیر ہے یہ اس صنعت کی طرف راجع ہے۔ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ بچائے یہ جنگی لباس تمہیں، من باسکم تمہارے جنگ سے، یعنی جب تم لڑو تو جنگ کے دوران یہ لباس تمہیں، چونکہ ظاہری جنگی لباس ہی تمہیں اس سے بچاتا ہے دشمن کے وار سے۔ لتحسنکم من باسکم، تاکہ بچائے تمہیں من باسکم تمہارے جنگ سے۔ فہل انتم شاکرون، تو آیا ہو تم شکر ادا کرنے والے، یعنی مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یہ اسی سخرنا کے تحت داخل ہے، جس طرح گزشتہ آیت میں گزرا کہ ہم نے مسخر کیا تھا داؤد کے لیے، تو یہاں پہ یہ بھی اسی سخرنا کے تحت۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور تابع کیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح ہوا کو، عاصفةً تیز تیز ہوا۔ حالانکہ سورہ صاد آیت نمبر 36 میں آتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً، تو وہاں پہ نرم ہوا، یہ آہستہ چلنے والی ہوا۔ دراصل یہاں پہ ہوا کی ایک صفت، وہاں پہ دوسری صفت۔ مقصد یہ ہے کہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ انہی کے حکم پر وہ تیز چلتی تھی، اگر انہیں کہیں پہ جلدی پہنچنا ہوتا تو تیز چلتی، اور اگر وہ انہیں
جس طرح مثلا انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ڈرائیور کی مرضی ہے کہ وہ اسے تیز چلاتا ہے یا اسے وہ آہستہ چلاتا ہے. تو یہ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے تابع کیا تھا، تو اگر وہ تیز اسے چلانا چاہتے تو وہ تیز چلتی، اور اگر وہ حضرت سلیمان وہ حکم دیتے تو وہ آہستہ چلتی وہ ہوا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور تابع کیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو، عاصفتاً تیز، تجری بِأَمْرِهِ، چلتی تھی یہ ہوا بِأَمْرِهِ حضرت سلیمان کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ، کہ اس زمین کی طرف، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف، بارکنا فیہا، کہ جس میں برکت ڈالی تھی ہم نے. اور اس سے پہلے آیت نمبر 71 میں میں نے فلسطین کی اور شام کی جو سرزمین ہے تو اس کے متعلق میں نے گفتگو کی تھی. یہ وہ سرزمین ہے کہ جس میں اللہ نے خیر اور برکت، ظاہری خیر اور برکت بھی ڈالی تھی اور اس میں باطنی برکت بھی ڈالی تھی، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین تھی. حضرت ابراہیم نے وہاں پہ ہجرت کی تھی، پیغمبروں کا وہ مسکن تھا، بہت سارے پیغمبر وہاں پہ وہ آئے تھے. یہ الی الارض التی بارکنا فیہا، وہ ارض مبارکہ، یہ آج وہ خون سے وہ لہو لہان ہے. 1 مہینہ وہاں گزر چکا ہے اور وہاں پہ دشمن کی طرف سے یہ ایسی بمباریاں وہ ہو رہی ہیں کہ انسان ان حالات کو دیکھ نہیں سکتا. بچوں کی اس حالت زار کو بندہ دیکھ نہیں سکتا، انسان خون کے آنسو وہ روتا ہے. لیکن آج مسلمانوں کی اتنی کم ہمتی، اتنی بغیرتی کہ مسلمانوں کے وہ حاکم وہ اس کی مذمت تک نہیں کر سکتے، بلکہ اگر بھجواتے ہیں تو وہاں پہ کفن بھجواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان وہاں پہ شہید ہو سکیں. یہ ایک ایسا وقت تھا کہ حجاج بن یوسف، جو تاریخ میں ظالم بادشاہ کے نام سے وہ جانا جاتا ہے، لیکن جب راجہ داہر نے ایک مسلمان عورت اس پر ہاتھ ڈالا تھا اور اس مسلمان عورت نے افسوس کرتے ہوئے یہ آواز دی تھی کہ یا حجاج، اے حجاج، کاش کہ تمہیں میری یہ آواز پہنچ جائے. اور وہیں سے ایک شخص وہ فرار ہو کے جا کے حجاج کو پہنچا. بصرہ میں حجاج ان دنوں تھا اور حجاج نے اس دور کے اموی بادشاہ سے اجازت لی، اور اس ایک عورت کی آواز پہ یہ پورا ہندوستان، یہ آج جو اس خطے میں یہ سارے لوگ یہ مسلمان ہیں، یہ حجاج ابن یوسف کی اسی فتوحات کی وجہ سے کہ انہوں نے محمد ابن قاسم یہ اپنے بتیجے اور اپنے داماد کو بھیجا تھا. محمد بن قاسم اس کا بتیجا بھی تھا اور اس کا داماد بھی تھا. یہ ایک ایسا وقت تھا، ایک ایسا وقت تھا کہ معتصم باللہ نے ایک عورت کی آواز پہ دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. ایک ایسا وقت تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا. لیکن آج ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہ وہ اتنے بغیرت بن چکے ہیں کہ وہ دشمن کی مذمت تک نہیں کر سکتے. دشمن اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو مارتے ہیں، لیکن مسلمان بادشاہ یہ ان کی مذمت تک جو ہے وہ نہیں کر سکتے، بلکہ آئے دن وہ دیکھیں کہ ایسی اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہیں کہ بالکل یہ ان کے ماتھے پر یہ بل تک نہیں آتا کہ ایک جگہ پہ مسلمانوں کی خون کی ہولی وہ کھیلی جا رہی ہے. بے امرہی، حضرت سلیمان کے حکم پر چلتی تھی، الی الارض التی، اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا، کہ برکت ڈالی تھی ہم نے، فیہا اس میں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہر ایک چیز کو جاننے والے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا علم یہ میرے پاس تھا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، یہ بھی اسی سخرنا کے تحت داخل ہے. اور ہم نے تابع کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے، من الشیاطین، شیاطین میں سے، مراد یہ وہ جنات ہیں، یعنی وہ سرکش جنات. من الشیاطین، شیاطین جنات میں سے، من انہیں، یغوسون لہو، کہ وہ غوطے مارتے تھے، لہو اس سلیمان علیہ السلام کے لیے. حضرت سلیمان کے حکم سے وہ سمندر میں، پانی میں
اور ان بڑے بڑے سمندروں میں وہ ان کے لیے غوطے لگاتے تھے. کس لیے؟ تاکہ وہاں سے وہ جو قیمتی جواہرات ہیں اور قیمتی پتھر ہیں تو وہ وہاں سے وہ نکال لے. مَن یغوصون لہ، تابع کیا تھا ہم نے سلیمان کے لیے، من الشیاطین، ان سرکش شیاطین میں سے، جنات میں سے، من انہیں، یغوصون لہ کہ وہ غوطے لگاتے تھے، لہو اس سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر میں، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ کام کرتے تھے، عملاً کام، دون ذالک اس کے علاوہ، اس غوطے لگانے کے علاوہ وہ حضرت سلیمان کے لیے دیگر کام بھی وہ کرتے تھے، دیگر کام بھی وہ کرتے تھے. اور اس کی تفصیل سورہ سبا ذرا دیکھ لیں، پارہ نمبر 22 آیت نمبر 12 اور 13. سورہ سبا، یہ پارہ نمبر 22 آیت نمبر 12 اور 13. یہاں پہ جی اسی کو ذکر کیا گیا ہے. جی آیت نمبر 12 سے دیکھ لیں، وَمِنَ الْجِنِّ اور جنات میں سے، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے وہ کہ جو عمل کرتے تھے بین یدیہ حضرت سلیمان کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، کیا یہ حضرت سلیمان کا کوئی کمال تھا؟ یہ ان کا معجزہ، یہ ان کا کوئی اپنا کمال تھا؟ نہیں، ان کا معجزہ تھا، لیکن اصل میں یہ رب کے حکم سے تھا. بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی ٹیڑھا ہوتا، منہم ان میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، چونکہ یہ تو اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع بنائے تھے، تو جو کوئی ان میں سے سرکشی کرتا ان جنات میں سے ہمارے حکم سے، نذقہ من عذاب السعیر، تو ہم چکاتے اسے من عذاب السعیر، آگ کے عذاب میں سے. فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہوتا اور وہ انہیں آگ کے کوڑے سے وہ انہیں برابر کرتے. یعملون لہ ما یشاء، کام کرتے تھے وہ جنات اس سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جو چاہتے حضرت سلیمان. کون کون سی چیزیں؟ یہ وہ کام ہے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. وہ کون کام تھے؟ مِن محاریبا، محاریب، محراب، بڑے محلات، مِن محاریبا، بڑے محلات، مِن محاریبا، بڑے محلات. محاریب محراب کی جمع ہے، مراد یہاں پہ محل ہیں. وَتَمَاثِيلَ، تماثیل، تمثال، وہ نقش جو کاغذ یا کپڑے وغیرہ پر بنایا جائے، مثلا کسی کپڑے میں نقش و نگار ہوں تو اسی طرح تو یہ نقش و نگار کا یہ کام یہ جنات سے وہ کرواتے تھے. من محاریب، بڑے بڑے محلات، و تماثیل، اور نقشے، اسی طرح یہ بڑی بڑی سیندریاں یہ ان سے بناتے تھے، پینٹنگ یہ ان سے کرواتے تھے. یہ کل جواب گڑے کو کہتے ہیں، یعنی وجفان کل جواب، وجفان، اور بڑے بڑے لگن، بڑے بڑے پیالے، بڑے بڑے لگن اور بڑے بڑے برتن. کل جوابی، جیسے بڑے گھڑے ہوں، جس طرح گھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بڑے بڑے لگن اور برتن جو ہے، چونکہ حضرت سلیمان کا لشکر وہ بہت بڑا ہوتا تھا تو اسی لیے یہ بڑے بڑے برتن جو ہے یہ بنائے جاتے تھے. وقدور الراسیات، یہاں پہ یہ قدور، وقدور الراسیات، اور دیگیں، راسیات اپنی جگہ پر پڑی ہوئی، قدر ہانڈی اور دیگ کو کہتے ہیں، اور دیگیں راسیات جمی رہنے والی، اپنی جگہ پر پڑی رہنے والی، کیونکہ اس کو بڑی دیگ کو منتقل کرنا وہ آسان نہیں ہوتا. حضرت سلیمان کا بڑا لشکر تھا تو اس کے لیے ان کے لیے یہ جو لنگر چلتا تھا تو وہ بھی بہت بڑا ہوتا تھا. تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور عمل کرتے تھے یہ جنات، عمل کرنا
لہو دون ذالک اس کے علاوہ، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور تھے ہم لہم وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور تھے ہم لہم ان کے لیے حافظین حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی ان کی حفاظت وہ کرنے والے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ انحراف وہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت سلیمان کی حفاظت بھی ہم شیاطین سے اور جنات سے ہم کرتے تھے، تو اسی لیے وہ ان کی تابعداری سے وہ سرکشی نہیں کر سکتے تھے، تو نہ تو وہ حضرت سلیمان کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے تھے اور نہ اور لوگوں کو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور تھے ہم ان کی حفاظت کرنے والے، اصل حفاظت وہ اللہ ہی کی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اور ہم نے سکھایا تھا داؤد علیہ السلام کو صنعتا بنانا، لبوسن جنگی لباس، زر بنانا، لکم تمہارے لیے، لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ تاکہ بچائے تمہیں من باسکم تمہاری جنگ سے، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ تو آیا ہو تم شکر ادا کرنے والے۔ اور تابع کیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے الریح ہوا، عاصفتاً تیز تیز ہوا کو ہم نے تابع کیا تھا، تجری کہ وہ چلتی تھی بامرہ ان کے حکم سے، الی الارض التی اس سرزمین کی طرف، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی، وکننا بکل شیء عالمین اور تھے ہم ہر ایک چیز کو جاننے والے، ومن الشیاطین اور تابع کیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے، من الشیاطین ان شریر جنات کو، یہاں پہ شیاطین مراد وہ شریر جنات، ان شریر جنات کو، من انہیں، یغوسون لہو کہ وہ غوطے لگاتے تھے، لہو ان کے لیے پانی میں، تاکہ وہ ان سے جواہرات وغیرہ نکال سکیں، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور وہ عمل کرتے تھے، یعنی وہ کام کرتے تھے کام دون ذالک اس کے علاوہ بھی، جو سورہ سبا میں گزرے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور تھے ہم ان کی حفاظت کرنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔